قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بننے کی ضرورت ہے، حلیے کا دیندار نہیں، حقیقی دیندار۔ کسی کی بیٹی کے لیے اگر کوئی رشتہ آ جائے نا، اور ایک لڑکا ایسا ہے جس کی داڑھی ہے، اور دوسرا رشتہ ایسا آ جائے کہ لڑکا ہے اور اس کی داڑھی نہیں ہے، ایک رشتہ ایسا آ جائے کہ لڑکا ہے اور اس کی داڑھی ہے، اور ایک وہ لڑکا ہے اس کا رشتہ آیا اور اس کی داڑھی نہیں ہے، ہمارے ہاں کس کو دیندار سمجھا جاتا ہے؟ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں نا، میں اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب یہ دو رشتے آئے ہوئے ہیں، ایک دیندار ہے اور ایک بے دین ہے۔ ایک کیا ہے؟ دیندار ہے اور ایک بے دین۔ اس کو داڑھی بولتے ہیں، دین نہیں بولتے اس کو آپ بولیں داڑھی دار ہے۔ کیا ہے؟ داڑھی دار ہے۔ یہ دین نہیں ہے، دین کا حصہ ہے، ٹوٹل دین نہیں ہے۔ یہ آپ کی بچی کے ساتھ جو اس نے زندگی گزارنی ہے وہ اپنے اخلاق، کردار، شرافت، انسانیت کی بنیاد پر گزارنی ہے، داڑھی کی بنیاد پر نہیں۔ اگر اس کی داڑھی ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ چرس پیتا ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تشدد کرتا ہے، آپ کے کس کام کا ہے وہ؟ دوسرا آدمی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے لیکن کردار ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے، خاندانی لحاظ سے ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بیٹی اس کے پاس جائے گی تو سکون سے رہے گی، اس کی زندگی کو جہنم نہیں بنائے گا، تو ازدواجی زندگی کے لحاظ سے جو داڑھی منڈا ہے یہ دیندار ہے، اور جو داڑھی والا ہے یہ بے دین ہے۔ ہاں، داڑھی رکھنے کے لحاظ سے جب آپ کمپیریزن کریں گے تو ہم کہیں گے داڑھی رکھنے کے لحاظ سے یہ جو عمل ہے یہ دینداری کا عمل ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ بے دینی کا عمل ہے۔ لیکن کسی ایک عمل کو دینداری اور بے دینی کا معیار نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر آپ بناتے ہیں تو حقیقت کے خلاف ہے۔ کیا آپ نے داڑھی والے فراڈی نہیں دیکھے؟ پگڑی والے فراڈی نہیں دیکھے؟ اور بغیر داڑھی والے ایماندار اور اچھے اخلاق والے انسان نہیں دیکھے؟ معاملات کے صاف لوگ نہیں دیکھے؟ کیسے اس حقیقت کو ڈینائی کریں گے؟ اس حقیقت کا کیسے انکار کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ یہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہوگی نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اسی طرح کی حدیث خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اب جو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی گھریلو زندگی کو دین سمجھا ہے؟ ساس نے بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہو نے ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ کیا ساس اپنی زندگی کے اس حصے کو دین سمجھتی ہے؟ کیا بہو زندگی کے اس حصے کو جس کا تعلق اس کی ساس کے ساتھ ہے، کیا وہ اس کو دین سمجھتی ہے؟ دین سمجھنے کا مطلب کہ ساس یہ پہلے سیکھیں کہ میں نے بہو کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، اور بہو یہ سیکھے کہ دین مجھے کیا سکھاتا ہے کہ ایک اچھی بہو کون ہوتی ہے۔ کیا ہمارے ہاں اس کا کلچر ہے؟ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز موجود ہے، یہ سکھایا جاتا ہے؟ تو کہاں کے دیندار اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں ہم؟ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ تو اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ اچھی نہیں ہے، ساس بہو کے ساتھ اچھی نہیں ہے،
بہو ساس کے ساتھ اچھی نہیں ہے، تو یہ بہتر انسان کیسے ہوا؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑ پیدا کیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان کی وجہ سے سکون حاصل ہو. میاں بیوی کو ایک دوسرے کی وجہ سے کیا حاصل ہو؟ سکون. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوں. اب ازدواجی زندگی میں دیندار کون ہوگا؟ جو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرے گا نا. کیا خیال ہے؟ ازدواجی زندگی میں، میرٹل لائف میں دیندار وہ شخص ہوگا جو قرآن کی اس آیت پر عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے، میاں بیوی میں ایک دوسرے پر رحم، شفقت، رحم دلی ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث میں جہاں نکاح کا ذکر آتا ہے نا، وہاں اخلاق کا ذکر آتا ہے. یعنی جب آپ نے یہ دیکھنا ہو نا کہ میں نے کہاں رشتہ دینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کہاں نہیں دینا، کہاں سے نہیں لینا رشتہ، خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس بیٹی کا ایسا رشتہ آئے جس کی دینداری بھی تمہیں پسند ہو اور جس کے اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، یہ حدیث ہے، جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو، وخلقہ، اور جس کے اخلاق بھی تمہیں، اخلاق کا مطلب کردار، شرافت، انسانیت، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں دے دیا کرو. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب ایسا رشتہ آئے جس کا دین بھی تمہیں پسند، جس کے اخلاق بھی تمہیں پسند، فزوجوہ، تو پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا کرو. الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا. یہ مسائل خراب تو یہاں سے ہوتے ہیں کہ اگر رشتے کی بنیاد ہی پیسہ ہو. اب ہمارے ہاں جو جہیز کا مسئلہ ہے، یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے، قرآن کی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ عدل ہے؟ لڑکی والوں سے فرنیچر کا مطالبہ کرنا یہ عدل ہے؟ اپنی ڈیمانڈ کی چیزیں کہ بیٹی دو گے تو ساتھ یہ بھی دو گے، ساتھ گاڑی بھی دو گے، ساتھ فرنیچر بھی دو گے، یہ عدل ہے؟ اور ایسی حرکت کرنے والا آدمی دیندار کہلائے گا؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں، قرآن حدیث میں اس کا کوئی تصور ملتا ہے کہ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جائے؟ اور اگر تھوڑا بہت جہیز کسی اور سے اس کا کم ہوا، کسی کا فرنیچر اگر 4 لاکھ کا تھا اور اس کا فرنیچر 3 لاکھ کا، تو اس کو ساری زندگی یہ تانے دیتے رہنا کہ وہ تو 20 لاکھ کا 4 لاکھ کا فرنیچر لائی تھی، تم 3 لاکھ کا فرنیچر لائی ہو، یہ عدل ہے؟ ہماری یہ جو حرکت ہے نا، یہ باہر لوگوں کو پتہ نہیں چل رہی ہوتی، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. ہمارے گھروں میں باؤنڈریز ہی متعین نہیں ہوتی کہ والد کی کیا حدود ہیں، والدہ کی کیا حدود ہیں،
بہو کی کیا حدود ہیں، شوہر کی کیا حدود ہیں؟ ایسا کوئی سسٹم ہے ہمارے ہاں فیملی سسٹم میں کہ یہ ساس کی باؤنڈری ہے، یہ بیوی کی باؤنڈری ہے، یہ شوہر کی باؤنڈری ہے، یہ والد کی باؤنڈری ہے؟ اب جب شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے، اور کہتے ہیں ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ہمارے لوگ اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ زندگی میں پریشانی کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ غلط توقعات ہیں، ان ریئلسٹک، جو آپ ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں لوگوں سے، غیر حقیقی توقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 نصیحتیں فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ 3 نصیحتیں خود عمل کر لینا، خود عمل نہیں کر سکو تو آگے پہنچا دینا۔ 3 نصیحتیں کیا تھی؟ اذا صلیت فصل صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ولا تتکلم بکلام تعتذر منہ غدا، اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو جس سے کل معذرت کرنی پڑے۔ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، تیسری نصیحت آپ نے امت کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے مکمل نا امید ہو جاؤ، کسی سے کوئی توقع نہیں رکھو، کوئی توقع کسی سے نہ رکھیں۔ آپ پہ کوئی تکلیف آئے گی آپ کو خود برداشت کرنی پڑے گی، تکلیف پریشانی آئے گی آپ کو وہ پریشانی خود سہنی پڑے گی۔ کوئی اگر احسان کر دے تو سبحان اللہ، توقع رکھیں گے آدمی توقع پہ پورا نہیں اترے گا، آپ پریشان ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ فرائض کیا ہیں، مثلا بیٹے پہ کیا فرض ہے کہ والد کا کیسا ادب کرے، کیسی خدمت کرے، یہ بیٹے کا فرض ہے۔ والد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیٹے سے 1% بھی توقع نہ رکھے، والد کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ 100% خدمت کرے والدین کی۔ والدین کو یہ چاہیے کہ کچھ امید نہ رکھے اپنی اولاد سے۔ جب امید نہیں رکھیں گے اور 1% بھی خدمت کر لے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ میرے بیٹے نے خدمت کر دی۔ لیکن اگر خدمت کی توقع آپ نے 100% کی رکھی ہے، وہ 95% بھی خدمت کرے گا تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی سے کوئی توقع نہ رکھے، بیوی کے حقوق ادا کرے، اور شوہر سے بیوی سے توقع نہ رکھے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق ادا کرے اور شوہر سے کوئی توقع نہ رکھے۔ جب یہ مزاج بن جائے گا فائدہ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کوئی آپ کا خیال رکھے گا، کوئی احسان کرے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ نہیں تو ساری زندگی ناشکری، مایوسی، پریشانی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، تو عدل کے اور انصاف کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے اپنے گھر والے ہیں۔ آپ کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق وہ آپ کے گھر والے ہیں، وہ بیوی ہے، بچے ہیں، ساس ہے، بہو ہے، سسر ہے، شوہر ہے۔ جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہم باقی چیزوں کو تو لے لیتے ہیں دین کی۔ وہی بات ہے نا کہ ساس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جیسے میں نے زندگی گزاری ہے، جو ظلم مجھ پر ہوا ہے وہی اپنی بہو کے ساتھ کروں گی۔ ساسیں یہی کہتی ہیں نا، میں جب تمہاری عمر میں تھی تمہیں کیا پتا میں کیا کیا کرتی تھی۔ بھائی آپ کرتی تھی، آپ پر آپ کی ساس نے ظلم کیا ہے، کیا یہ اس بات کا جواز ہے کہ آپ اپنی بہو پہ ظلم کریں؟ یہ قاری حضرات جب بچوں کو مارتے ہیں نا، منع کرتے ہیں نہیں ماریں نہیں ماریں، وہ کہتے ہیں ہم نے جیسے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھائیں گے۔ ساس کہتی ہے میں نے جیسے بہو میں تھی ویسے بہو بنا کے چھوڑوں گی اپنی بہو کو۔ تو یہی فارمولہ اگر ہر آدمی اپلائی کرنا شروع کر دے تو دین کہاں گیا اور دینداری کہاں گئی؟ اب اگر وہ عورت شرعی پردہ بھی کرتی ہو لیکن بہو پہ ظلم کر رہی ہے، یا بہو ہے ساس کا احترام نہیں کر رہی، اس کی جو ڈیو ریسپیکٹ ہے وہی نہیں کر رہی، اس کے بیٹے کو اپنی ماں کے خلاف ورغلا رہی ہے، کیا یہ بہو دیندار بہو ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟
اور جب ہمارے گھروں سے یہ دین رخصت ہو جائے گا، یہ دین ہے، تو گھروں میں سکون آئے گا؟ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ رشتہ اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان مودت پیدا کی، رحمت پیدا کی. جب یہ دین نکل جائے گا سکون ملے گا، مودت ملے گی، رحمت ملے گی. تو یہ جو رحمت، مودت، یہ ساری چیزیں جو زندگی سے نکلی ہیں، کیوں نکلی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو نکالا ہے. اور خوش ہم اس پر ہیں کہ چونکہ بس میں نماز پڑھتا ہوں، حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو بس میں تو دیندار ہوں، پتہ نہیں پھر کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں. اس لیے کہ گھریلو زندگی میں تو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. ظلم تو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. یہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے داماد کا اور بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے. بیٹی اگر گھر میں روتی ہوئی آئے اور کہے کہ شوہر نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ساس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانا کر دیا، ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ ہم تحقیق کریں، پوچھیں ہوا کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، بات کیا ہوئی تھی، کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی. انصاف تو اسی کو کہتے ہیں نا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر ایسی کوئی خبر آ رہی ہے تحقیق کر لو. ظاہر یہ مزاج نہیں ہے. اگر بیٹی روتی ہوئی آئی تو والد بھی آپے سے باہر ہو جائے گا، بھائی بھی آپے سے باہر ہو جائے گا. اگر واقعی میں ظلم کیا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو سبحان اللہ، یہ تو موقع ہے غصہ کرنے کا. اس موقع پہ غصہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ لیکن بغیر تحقیق کیے ہوئے آگ بگولا ہو جانا، اپنی بیٹیوں کے گھر خراب کرنا، اپنی بہنوں کے گھر خراب کرنا، یہ انصاف ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی شروع کر دو. اعدلوا، انصاف سے کام لو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ والا دین اتنا جلدی ہضم بھی نہیں ہوتا. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم تو جو میٹھی میٹھی کہتے ہیں نا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، تو میٹھی میٹھی سنتیں تو وہ تو سبھی کر رہے ہیں. قرآن میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. جو منکر اور جو کبیرہ گناہ ہے، اس سے بڑا منکر کون سا ہوگا؟ ظلم کوئی صغیرہ گناہ ہے، حقوق العباد میں سے ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ سسر ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ داماد ہو، جب تک وہ آدمی خود معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور عدل سے بڑھ کر احسان کا حکم دیتا ہے کہ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے آپ احسان کریں. یہ ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور عدل سے بڑھ کے احسان جو ہے یہ عدل سے آگے کا درجہ ہے. کہ انصاف کا تقاضا مثال کے طور پہ یہ تھا، آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی 50,000 روپے کی، انصاف یہ ہے کہ 50,000 روپے دے دیں. احسان یہ ہے کہ آپ اس کو 50,500 روپے دے دیں، 100 روپے بڑھا کر دے دیں، 1,000 روپے بڑھا کر دے دیں، 500 روپے بڑھا کر دے دیں. اس کو کہتے ہیں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدل کا نہیں، عدل کے ساتھ ساتھ انصاف. عدل تو کم ترین درجہ ہے، منیمم ریکوائرمنٹ آف بیکمنگ دیندار، وہ کم از کم درجہ یہ کہ آپ عدل کریں. تو جو آدمی عدل سے بھی نچلے درجے پر ہو، وہ کہاں کا دیندار ہے؟ اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے خطبے میں، اس کا جو پورا مفہوم ہے اس کو ذہن میں رکھیں. میں انشاءاللہ اس پہ اور تفصیل سے بات کروں گا کہ کہاں کہاں ہمارے ہاں ناانصافی ہوتی ہے معاشرے میں، اور ناانصافی کا سیدھا مطلب بے دینی ہے.
جو آدمی نا انصاف ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، انصاف کی ضد، عدل کی ضد قرآن میں ظلم ہے. یا انسان انصاف کرنے والا ہوتا ہے یا ظالم ہوتا ہے. تو ظالم آدمی دیندار نہیں کہلایا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں پکا منافق ہے، اور اگر اس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب لڑائی کرے تو گالی دے. آپ نے فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، پکا ٹھکا منافق ہے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر وان صلى وان صام وان زعم انه مسلم. اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں، منافق ہے. یہ دین ہے، اس کو اپنی زندگی میں بیدار کرنے کی، پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.